گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ زبور 88:5 آئے۔ خدا کس کو یاد رکھے گا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو یاد رکھے؟ یہ کتنا بھیانک اور خوفناک ہے کہ آپ خدا کے ہاتھوں سے کٹ جائیں یا وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ زبور 88 اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اس مقتول کے متعلق جو قبر میں پڑا ہے، اس آدمی کو خدا کبھی یاد نہیں کرے گا، اور جب وہ مرا وہ خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ وہ آدمی خدا کی شفقت اور محبت سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا گیا۔ خدا کون ہے؟ خدا محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3:16 آیت۔ خدا آپ سے اور مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا، جس کا نام مسیح یسوع ہے۔ خدا کے بیٹے نے اپنے ارادہ سے آسمانی خوشی اور مرتبہ چھوڑا، دنیا میں آیا اور ایک بچہ کی طرح پیدا ہوا اور صلیب کی موت ہمارے لیے برداشت کی۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا۔ بائبل بتاتی ہے کہ مسیح دنیا کا خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق کے لیے قربان ہوا۔ کیسا پیار! آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسیح آپ کے لیے کیوں قربان ہوا؟ بائبل بتاتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ نہیں سنتا۔ یسایہ 59 اس کی 2 آیت۔ آپ دیکھیں، خدا آپ سے، اپنی مخلوق سے ایک ذاتی رشتہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اس سے بات کریں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، وہ پاک ہے اور ہم گنہگار۔ ہم اس کے ساتھ کیسے رہیں؟ اب گناہ کیا ہے؟ بائبل بتاتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ لکھا ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ رومیو 3 اس کی 10 آیت۔ ہم سب نے گناہ کیا۔ رومیو 3 اس کی 23 آیت۔ ہر کوئی گناہ گار ہے، خواہ اس نے صرف ایک گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ بتوں کی پوجا کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، غرور کرنا، ہوس رکھنا، نفرت کرنا، خدا سے پہلے اپنے آپ کو رکھنا، یہ سب گناہ ہیں۔ اگر کوئی توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جو کہ دوزخ ہے۔ رومیو 6:23 آیت۔ یہ دوزخ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوزخ کیسی ہے؟ خدا کا کلام بائبل بتاتی ہے
کہ دوزخ ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف کا نام ہے، جہاں آپ کو کھانے والا کیڑا کبھی نہیں مرے گا اور آگ بھی کبھی نہیں بجھے گی۔ دوزخ میں ہر طرف اندھیرا ہے، پاک خدا سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے، وہاں کوئی امید نہیں ہے اور وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں ہمیشہ کا رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یسوع مسیح نے اتنی تعلیم جنت کے لیے نہیں دی جتنی کہ دوزخ کے لیے۔ یسوع نے بارہا ہمیں دوزخ کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ دوزخ واقعہ میں موجود ہے۔ یسوع نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس بھیانک جگہ جائے جہاں کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ آپ کو اپنی ساری زندگی دوزخ میں گزارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ زندگی بھی بھرپور طریقہ سے گزار سکتے ہیں اور آنے والی زندگی پر بھی امید رکھ سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ مرکز 1 باب اس کی 15 آیت۔ توبہ کیا ہے؟ کہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں جو آپ نے خدا کے خلاف کیے اور ان کو ترک کر دے۔ آپ خداوند کو معافی کے لیے پکاریں اور خداوند یسوع مسیح کو کہیں کہ وہ آپ کی زندگی کا مکمل نظام سنبھالے۔ مطلب یہ کہ خداوند کو اپنا نجات دینے والا تسلیم کریں۔ جب وہ آپ کے خداوند بن جائیں گے تو ان کا رحم اور فضل آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یسایہ 56 باب اس کی 6 اور 7 آیات۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے تاکہ ہم اس کی نجات کے مقصد کا حصہ بن سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یوحنا 3 باب 3 آیت۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ یہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ جنت کیسی ہے؟ جنت ایک بہت ہی شاندار جگہ ہے جو آپ کے خوابوں اور خیالوں سے بہت پرے ہے۔ وہاں ہمیشہ کی خوشی ہے جو کہ ختم نہ ہوگی، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 4 آیت۔ جنت میں ایماندار یسوع کے ساتھ رہیں گے اور ان کو خداوند کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کوئی وجہ ہے کہ آپ یسوع کو نہ مانیں؟ لگتا ہے کہ آپ گناہ میں رہنا چاہتے ہیں۔
ایک اور گناہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں کہ آپ اس ایک گناہ کے بدلے ساری زندگی دوزخ میں گزار دیں، کیونکہ اگلا گناہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے پہلے کیے۔ وہ آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کرے گا، آپ اور خالی ہوتے جائیں گے۔ جو بھی آپ گناہ کریں گے وہ آپ کو اور بدکرداری پر مجبور کرے گا، اور زیادہ گناہ کرنے سے آپ اور خالی اور بے چین ہوتے جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ گناہ کبھی بھی آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا یا اس خلا کو نہیں بھر سکتا جو آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ خدا موجود ہے، ستاروں کی طرف دیکھیے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ان کے نام بھی جانتا ہے۔ سورج کی طرف دیکھیے، چاند کو دیکھیے، سمندر کو، پودوں کو، جانوروں کو، اس ہوا پر غور کریں جس کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ خدا کی بہت ہی عمدہ تخلیق ہیں، جس کو خدا نے محبت اور عمدگی سے بنایا۔ زبور 139 میں لکھا ہے کہ وہ آپ کا نام جانتا ہے، وہ آپ کے متعلق ہر چیز جانتا ہے، وہ آپ کی ہر خواہش، ہر سوچ جانتا ہے، وہ اس کی پرواہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے یہ سب جانتا ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کو خلق کیا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، بہت سارا ثبوت موجود ہے کہ آپ سے بھی بڑی بڑی چیزوں کو اس نے تخلیق کیا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے رکیں، سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ مر جائیں، آپ کے دماغ کو بدلا نہیں جا سکتا، دوسرا کوئی موقع نہیں۔ یہی پل آپ کے پاس ہے، وقت گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحے، آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی نہیں پتہ، صرف خداوند ہی جانتا ہے۔ آپ کسی بھی لمحے مر سکتے ہیں، ایک حادثہ سے، کسی بیماری سے، یا پھر سوتے ہوئے اچانک سے۔ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس زندگی کے لیے خدا نے ہمیں نہیں بنایا، اس نے ہمیں ابدیت کے لیے خلق کیا ہے۔ یسوع نے یہ زندگی اس لیے بنائی کہ آپ آنے والی زندگی کا تعین کر سکیں۔ صرف اور صرف دو جگہ ہیں، ایک تو جنت یا پھر دوزخ۔ جیسا کہ اب آپ نے یہ سن لیا ہے، اب آپ کے پاس بہانہ بنانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بھیجی ہو، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی کیا مرضی ہے؟ وقت گزر رہا ہے، کوئی معاملہ نہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ اور جوان نہیں ہوں گے، آپ بوڑھے ہی ہوں گے۔ آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ یسوع آپ کے لیے مرا تاکہ وہ یہ سب آپ کے لیے
بدل ڈالے۔ اگر آپ توبہ کریں اور یسوع پر ایمان رکھیں تو آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زندگی کے قریب ہو سکتے ہیں، نہ کہ موت کے۔ خدا بھلا ہے، وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ اگر آپ توبہ نہیں کرتے اور یسوع کو اپنا نجات دینے والا نہیں مانتے، جیسے ہی آپ آخری سانس لیں گے آپ کی یادگار مٹا دی جائے گی۔ ایوب 18:17 آیت۔ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی چیز بھی نہیں۔ یہ بہت ہی بھیانک ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو غور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ یسایہ 38:18 آیت۔ مگر ابھی کوئی ایک ایسا ہے جو کہ آپ کو اس بھیانک صورتحال سے بچا سکتا ہے، مگر یسوع قربان ہوا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ آپ بھی ویسے ہی زندہ رہیں جیسا کہ وہ۔ یہ وہی خدا ہے جو دنیا میں آیا، قربان ہوا اور موت پر فتح پائی اور زندہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یوحنا 11:25 آیت۔ جیسا کہ وہ زندہ ہے آپ بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ یسوع زندہ ہے، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جس میں زندگی کا دم ہے وہ چاہتا ہے کہ یاد رکھا جائے۔ یہ کیسا برا ہے کہ آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ وہ خدا بھی جس نے آپ کو بنایا ہے، اس کا مطلب آپ کے لیے کوئی امید نہیں، صرف آگ اور تکلیف، رونا، دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ یسوع آپ کو دوزخ سے خبردار کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ادھر جائیں تاکہ آپ اس کے ساتھ سے محروم نہ ہو جائیں، مگر یہ صرف اور صرف آپ کی مرضی ہے۔ یسوع آپ کو دوزخ سے خبردار کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ وہاں جائیں اور اس کے پیار سے علیحدہ رہیں، مگر آپ اگر یسوع کے پاس رہیں تو وہاں کوئی غم، کوئی ماتم نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی اس زندگی میں پچھتانا نہیں چاہتا۔ اس پیغام کو رد مت کریں جو آج آپ سن رہے ہیں۔ یہ خدا کا آپ کے لیے الہی انتظام ہے۔ صرف یسوع ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، رومیو 10:9-10 آیات میں، اگر تو اپنی زبان سے اقرار کرے کہ مسیح ہی خداوند ہے اور ایمان رکھے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا۔ اگر آپ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کو گناہوں اور دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ اس کو
اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں اور ذیل چیزیں کریں۔ نمبر 1، اس بات کو مانیں کہ آپ گنہگار ہیں۔ رومیو 3:10 آیت۔ نمبر 2، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ مرکز 1:15 آیت۔ توبہ دل سے کرنا ہے، گناہ سے منہ موڑیں اور خدا کی تابعداری کریں۔ نمبر 3، ایمان رکھیں کہ مسیح آپ کے لیے مرا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ رومیو 10:9 آیت۔ آپ اپنی نجات کے لیے صرف یسوع پر ایمان رکھیں۔ نمبر 4، دعا کریں اور یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کے لیے بلائیں تاکہ وہ آپ کے گناہ معاف کر دیں۔ رومیو 10:9 سے 13 آیات۔ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں۔ نمبر 5، یسوع کو اپنا خداوند تسلیم کریں، اس پر ایمان رکھیں اور اپنی زندگی کا اختیار اسے دیں۔ آپ کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ خداوند، میں عاجزانہ طور پر آپ کے پاس آتی ہوں۔ میں گنہگار ہوں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ میرے گناہوں کے لیے مرے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ یسوع خداوند ہیں اور مردوں میں سے جی اٹھے۔ خداوند، آپ میری زندگی میں آئیں اور میرے نجات دہندہ بنیں۔ یسوع، میں ایمان رکھتی ہوں آپ میری زندگی پر اختیار رکھیں اور میں آج سے ہمیشہ آپ کے لیے ہی زندہ ہوں۔ خداوند، مجھے اپنے قیمتی لہو سے بچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ اگر آپ نے یسوع کے نام میں دعا کی ہے تو آپ بچائے جا چکے ہیں، لیکن صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یسوع کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں تاکہ وہ اپنا منصوبہ آپ کی زندگی میں مکمل کر سکیں۔ بائبل کہتی ہے، 1 یوحنا 2-3 آیات، اور ہم اسی سے اس کو جانیں کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ یہاں 4 نکات ہیں جو آپ کو نیا مسیحی بننے میں بہت کام آئیں گے۔ نمبر 1، روزانہ بائبل پڑھیں۔ آپ نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل سے شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بلا ناغہ دعا کریں۔ نمبر 3، ایک بائبل پر ایمان رکھنے والے چرچ کی تلاش کریں جو خداوند پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتا ہو۔ دوسرے ایمانداروں سے میل ملاپ رکھیے تاکہ آپ مسیح میں بڑھیں۔ نمبر 4، خدا کے حکم مانیں اور بپتسمہ لیں۔